پہلی اذان کی مکمل تاریخ۔ اسلام کی پہلی اذان کب اور کیسے دی گئی؟ آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں پہلی اذان کب دی گئی؟ اذان کے الفاظ کہاں سے آئے؟ اور وہ خوش نصیب صحابی کون تھے جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی اذان کی مکمل، مستند اور دلچسپ تاریخ جانیں گے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کی صورتحال۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی تھی، لیکن ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو نماز کے وقت اکٹھا کیسے کیا جائے۔ اس وقت نہ کوئی اذان تھی، نہ لاؤڈ اسپیکر، نہ گھڑی اور نہ ہی کوئی مقررہ اعلان۔ لوگ اندازے سے مسجد پہنچتے تھے، جس کی وجہ سے بعض اوقات نماز میں تاخیر یا کمی رہ جاتی تھی۔ صحابہ حضرات کی مختلف تجاویز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ کچھ صحابہ حضرات نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح گھنٹی بجائی جائے۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ یہودیوں کی طرح سینگ، نرسنگا بجایا جائے۔ کچھ نے آگ جلانے یا جھنڈا بلند کرنے کی تجویز بھی دی تاکہ لوگ نماز کے وقت جمع ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تجاویز کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ دوسروں سے منفرد ہو۔ حضرت عبداللہ بن زید کا خواب۔ اسی دوران ایک رات حضرت عبداللہ بن زید بن عبدالربہ حضرات نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں گھنٹی تھی۔ انہوں نے اس شخص سے کہا، کیا تم یہ گھنٹی فروخت کرو گے؟ اس شخص نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے جواب دیا، ہم اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس شخص نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ پھر اس نے وہ الفاظ سکھائے جو آج پوری دنیا میں اذان کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زید صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا۔ آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سننے کے بعد فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ حضرت بلال حبشی کو سکھاؤ، کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند اور مؤثر ہے۔ یہ اسلام میں اذان کی باقاعدہ ابتدا تھی۔ حضرت بلال حبشی کی پہلی اذان۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے قریب ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بلند آواز میں پہلی مرتبہ اذان دی۔ جب مدینہ کی گلیوں میں اللہ اکبر کی آواز گونجی تو مسلمانوں کے دل خوشی سے بھر گئے۔ لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف آنے لگے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم لمحہ تھا۔ پہلی اذان کی مکمل تاریخ۔ اسلام کی پہلی اذان کب اور کیسے دی گئی؟ آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں پہلی اذان کب دی گئی؟ اذان کے الفاظ کہاں سے آئے؟ اور وہ خوش نصیب صحابی کون تھے جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی اذان کی مکمل، مستند اور دلچسپ تاریخ جانیں گے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کی صورتحال۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی تھی، لیکن ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو نماز کے وقت اکٹھا کیسے کیا جائے۔ اس وقت نہ کوئی اذان تھی، نہ لاؤڈ اسپیکر، نہ گھڑی اور نہ ہی کوئی مقررہ اعلان۔ لوگ اندازے سے مسجد پہنچتے تھے، جس کی وجہ سے بعض اوقات نماز میں تاخیر یا کمی رہ جاتی تھی۔ صحابہ حضرات کی مختلف تجاویز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ کچھ صحابہ حضرات نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح گھنٹی بجائی جائے۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ یہودیوں کی طرح سینگ، نرسنگا بجایا جائے۔ کچھ نے آگ جلانے یا جھنڈا بلند کرنے کی تجویز بھی دی تاکہ لوگ نماز کے وقت جمع ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تجاویز کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ دوسروں سے منفرد ہو۔
حضرت عبداللہ بن زید کا خواب۔ اسی دوران ایک رات حضرت عبداللہ بن زید بن عبدالربہ ہدارو نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں گھنٹی تھی۔ انہوں نے اس شخص سے کہا، کیا تم یہ گھنٹی فروخت کرو گے؟ اس شخص نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے جواب دیا، ہم اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس شخص نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ پھر اس نے وہ الفاظ سکھائے جو آج پوری دنیا میں اذان کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زید صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا۔ آغاز: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سننے کے بعد فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ حضرت بلال حبشی کو سکھاؤ، کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند اور مؤثر ہے۔ یہ اسلام میں اذان کی باقاعدہ ابتدا تھی۔ حضرت بلال حبشی کی پہلی اذان۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے قریب ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بلند آواز میں پہلی مرتبہ اذان دی۔ جب مدینہ کی گلیوں میں اللہ اکبر کی آواز گونجی تو مسلمانوں کے دل خوشی سے بھر گئے۔ لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف آنے لگے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم لمحہ تھا۔